سجدہ صاحب کا طریقہ یہ ہے کہ آخر التحیات میں جب آپ بیٹھتے ہیں، 4 رکعتی نماز میں چوتھی میں جب بیٹھیں گے اور 2 رکعتی نماز میں جب دوسری میں بیٹھیں گے تو التحیات بھی پڑھنی ہے، درود شریف بھی پڑھنا ہے، پھر ایک سلام پھیر کے 2 سجدے کرنے ہیں، اس کے بعد دوبارہ التحیات پڑھنی ہے، درود پڑھنا ہے، دعا پڑھنی ہے اور نماز مکمل کرنی ہے۔ یہ سجدہ صاحب کا سنت طریقہ ہے۔ التحیات پڑھ کے بھی سجدہ صاحب کر دیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بہتر ہے کہ درود شریف بھی پڑھ کے سجدہ صاحب میں جایا جائے۔ اچھا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے، ایک سلام کے بجائے 2 سلام پھیر دیتے ہیں، اب یاد آتا ہے کہ سجدہ صاحب تو کیا نہیں، تو 2 سلام کے بعد بھی سجدہ صاحب کر سکتے ہیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، 2 سلام پھیر لیے، اب ذکر اذکار میں مشغول ہیں اور 5 منٹ کے بعد یاد آتا ہے کہ سجدہ صاحب تو کیا نہیں تھا، تو جب تک آپ نماز کے منافی کوئی عمل نہ کریں آپ سجدہ صاحب کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ وہیں بیٹھے ہوئے اور ذکر الہی کر رہے ہیں تو 10 منٹ بعد بھی یاد آئے تو آپ اسی وقت سجدہ صاحب کر لیں، دوبارہ تحیات پڑھ لیں، درود پڑھ لیں، دعا پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو گئی۔ لیکن اگر آپ نے نماز کو توڑنے والا کوئی عمل کر لیا، دونوں سلام پھیر کر آپ نے بات چیت کر لی، تو اب نماز ختم ہو گئی۔ اب یہ بغیر سجدہ صاحب والی نماز واجب الاعادہ ہے، اس کو زندگی میں دوبارہ ریپیٹ کرنا پڑے گا۔ یہ تو ہے سجدہ صاحب کا طریقہ۔ اب واجب کہاں کہاں ہوتا ہے؟ سجدہ صاحب اس وقت واجب ہوتا ہے جب کوئی واجب نماز کا انسان بھولے سے چھوڑ دے۔ نماز کا فرض چھوٹ گیا تو نماز ہی فاسد ہو گئی، نماز کا واجب جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو نماز واجب الاعادہ ہے، سجدہ صاحب سے نقصان پورا نہیں ہوگا۔ نماز کا کوئی واجب بھولے سے چھوڑ دیا تو سجدہ صاحب لازم ہوگا۔ اب مثالیں میں دے دیتا ہوں، سورہ فاتحہ فرض کی 2 رکعتوں میں واجب ہے، سنن نوافل کی ہر رکعت میں واجب ہے، تو سورہ فاتحہ چھوڑ دی تو سجدہ صاحب لازم ہوگا۔ سورت ملانا بھول گئے تو سجدہ صاحب لازم ہوگا۔ فاتحہ اور سورت کے درمیان اتنا فاصلہ کر دیا جس میں 3 سبحان اللہ بولا جا سکتا ہے تو سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا۔ ایک ہی رکعت میں 2 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر دی، الحمدللہ رب العالمین پوری پڑھ لی، پھر سورت ملانے کے بجائے دوبارہ سورہ فاتحہ شروع کر دی اور پڑھ لی، تو 2 دفعہ اگر ایک رکعت میں پڑھ لیا تو بھی سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا۔ تو سورت ملانا بھول گئے آخر میں سجدہ صاحب کر لیں، سورہ فاتحہ بھول گئے آخر میں سجدہ صاحب کر لیں، سورہ فاتحہ 2 دفعہ پڑھ لی آخر میں سجدہ صاحب کر لیں، رکوع 2 دفعہ کر لیا کوئی مسئلہ نہیں آخر میں سجدہ صاحب کر لیں، سجدے 3 کر لیے کوئی مسئلہ نہیں آخر میں سجدہ صاحب کر لیں۔ ایک سجدہ کیا اور آگے چل کے آپ کو یاد آ گیا کہ پہلی رکعت میں تو میں نے ایک سجدہ کیا تھا، فرض تو 2 ہیں، تو سلام پھیرنے سے پہلے آپ پر لازم ہوگا وہ چھوڑا ہوا سجدہ دوبارہ کر لیں۔ جب وہ کریں گے تو آپ دیکھیں 2 سجدے ساتھ میں کرنا واجب تھا، آپ نے ایک سجدے کو تیسری رکعت میں لے گئے، پہلی رکعت کا سجدہ، تو یہ واجب کا ترک ہو گیا، اب آخر میں سجدہ صاحب کرنا ہو۔ تو نماز کا کوئی سجدہ بھول جائیں تو وہ سجدہ بھی کرنا ہے اور آخر میں سجدہ صاحب بھی کرنا ہے۔ اسی طرح پہلی رکعت میں بیٹھنا نہیں ہے، کھڑا ہونا واجب ہے۔ اگر بیٹھ گئے اور فوراً کھڑے ہو گئے تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ بیٹھے اور آپ نے التحیات شروع کر دی اور 2-3 جملے بول دیے تو آپ سجدہ صاحب لازم ہوگا، آپ کھڑے ہو جائیں فوراً اور آخر میں سجدہ صاحب کرنا ہوگا۔ تو پہلی اور تیسری رکعت میں اگر قاعدہ میں بیٹھ گئے اور فوراً کھڑے ہو گئے تو سجدہ صاحب نہیں ہے، تھوڑی دیر کے بعد کھڑے